بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ڈیئر اسٹوڈنٹس، سول انجینئرنگ ٹرینر کی جانب سے میں فیصل شبیر آپ کو آٹو ڈیسک سیو 3D میں شمولیت کہتا ہوں۔ آج ہم کورس سٹارٹ کرنے والے ہیں، اس کا کچھ ڈیٹیل ہم نے بیسک انٹروڈکشن لیسن میں بتا دی ہے۔ آج سے ہم اس کے کورس کا پراپر آغاز کریں گے۔ اس میں جو ہمارے کنٹینٹس ہیں وہ ہے 22 جو ہمارے چیپٹر بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، اور جو ہمارے سب چیپٹر ہیں جس کو ہم لیسن کہہ سکتے ہیں وہ تقریباً 45 بنتے ہیں۔ اس میں ہم نے آج ہمارا اپنا پہلا لیسن سٹارٹ کرنا ہے جو کہ بیسک کنسیپٹ آف آٹو کیڈ سیول 3D کے حوالے سے ہے۔ آٹو کیڈ سیول 3D کا کچھ بیسک کنسیپٹ ہم نے یہاں پر دیکھنا ہے کہ سافٹ ویئر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیں کچھ کن بیسک چیزوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہماری ویلکم اسکرین آتی ہے، یوزر انٹرفیس آتا ہے، اس کے ریلیٹڈ کچھ چیزیں، اپلیکیشن مینیو بار، اس کے بعد کوئی ایکسیس ٹول بار، ٹائٹل بار، انفو ٹیب اینڈ سرچ بار، اس کے بعد مینیو بار ہے، ریبن ٹیب، کمانڈز بار، اسٹیٹس بار، یوزر کوآرڈینیٹ سسٹم UCS اور ڈرائنگ سیٹنگ یونٹ سیٹنگ، یہ ہم نے اس لیکچر میں ساری انشاءاللہ کرنی ہے۔ تو سٹیپ بائی سٹیپ ہم چلیں گے۔ سب سے پہلے یہاں پر اوور ویو دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس ایک اسکرین ہے، یہ میں نے اس کا ایک اسکرین شاٹ لیا۔ ہمارے پاس یہاں پر آٹو ڈیسک 2014 ہے۔ یہ جو میں نے اس کو یوز کیا ہے سافٹ ویئر آٹو ڈیسک 2014، یہ آٹو کیڈ بھی ہے اور آٹو ڈیسک سیول 3D بھی ہے، یہاں پر چینج ہو سکتا ہے یہ، یعنی یہ ایسا ورژن ہے جس میں آٹو کیڈ سمپل بھی ہے اور آٹو کیڈ سیول 3D بھی ہے، دونوں کام کریں گے اس میں۔ تو یہ ورژن ایسا ہے کہ یہ نہ تو بہت زیادہ ہیوی ہے اور نہ بالکل نارمل ہے، اور یہ ایڈوانس لیول کا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو میری کوشش تھی کہ میں وہ ورژن یوز کروں جس میں ہمیں کچھ زیادہ فیسلٹیز ملیں، ہمارے کمپیوٹر پر بھی چل جائے صحیح طریقے سے، اور ہمیں نیٹ آن کرنے کے بغیر ہی کچھ آپشن اویلیبل ہوں۔ تو میں نے جب سرچ کیا تو میں نے دیکھا کہ اس میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہیلپ کی مدد سے ہم F1 جو اس کی ہیلپ وغیرہ ہوتی ہے اس میں بغیر نیٹ کے ہم سرچ کر سکتے ہیں۔ تو ان سے جائیے، تو جب ہم آگے پڑھیں گے ون بائی ون سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو پتہ چلے گا یہ سافٹ کتنا زبردست ہے مزید ایڈوانس سافٹ ویئر کی نسبت۔ تو باقی اس کے جو فنکشن اس کے میں سارے ایڈوانس بھی ہیں، اور میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس کے لیے کوشش کریں اپنا سسٹم تھوڑا سا بہتر کر لیں، اس کی کنفیگریشن تقریباً جو ہے نا بہتر ہونی چاہیے۔ میں یہاں پر جو Core i5 یوز کر رہا ہوں لیپ ٹاپ، آپ گو ٹو ڈیو Core i3 اور Core i5 اس لیول کے کمپیوٹر یوز کریں تاکہ آپ اس سافٹ ویئر سے صحیح کام میں مزہ لے سکیں اور صحیح آپ کو کام کرنے میں بھی ایک ٹیسٹ آئے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں ہم اس کے کچھ بیسک چیزیں دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہمارے کارنر میں آپشن ہے ایک اپلیکیشن مینیو، اس میں ہمارے کچھ آپشن کھلتے ہیں جہاں سے ہماری ڈرائنگ کی کچھ سیٹنگ ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھیں سیکنڈ ہمارے پاس کوئک ایکسیس ٹول بار، اوکے، یہاں پر دیکھیں یہ ہمارے ایسے آپشن ہوتے ہیں جس کو ہم فوراً ایکسیس کرتے ہیں، یعنی کوئکلی ہم ایکسیس کرتے ہیں۔ سپوز کریں جب ہم ڈرائنگ کو سیو کرتے ہیں تو کیا وہ کرتے ہیں فوراً یہاں پر یہ اس کو پریس کرتے ہیں، ڈائریکٹ پرنٹ کرتے ہیں، پرنٹ سے ڈائریکٹ یہاں سے کام ہوتا ہے۔ اس کے بعد ریڈو انڈو ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم اس کا ویو پورٹ وغیرہ چینج کرنا چاہیں اس کا، تو یہاں سے بھی اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ اوپر آگے ہمارے پاس ٹائٹل بار، یہاں پر مینشن نہیں ہے، یہ ہمارے پاس ٹائٹل بار ہے، جس میں ہمارا ڈرائنگ کا کچھ نمبر بھی لکھا ہوا نیم، اور ہمارا جو آٹو کیڈ کا جو ورژن ہم یوز کر رہے ہیں یہاں پر یہ لکھا ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس سرچ بار ہے۔ انٹرنیٹ کے حوالے سے اگر ہم نے کچھ ہیلپ وغیرہ لینی ہو یا ٹیم ورک میں کام کرنا ہو تو یہاں پر آپ سائن ان ہو کے آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں۔ ہم یہاں پر یوز نہیں کریں کیونکہ اس کی ضرورت بہت کم پڑتی ہے۔ اس کے بعد نیچے آ جائے ہمارے پاس ایک کارنر میں، یہاں پر ہمارے پاس یوزر کوآرڈینیٹ سسٹم UCS، یہ ہمارا اوریجن پوائنٹ کہلاتا ہے جہاں سے ہمارے ایکسز اور وائی ویلیو سٹارٹ ہوتی ہیں۔ تو جب یہ انشاءاللہ سٹارٹ ہوں گی یہ ہمارا کافی یوز ہوگا، کیونکہ جب میں کچھ چیزیں سمجھاؤں گا تو آپ کو یہاں پر بتاؤں گا کہ یہ ہم رائٹ سائڈ پر جا رہے ہیں پلس کی طرف، اور یہ اوپر جا رہے ہیں پلس کی طرف مائنس کی طرف، یہ لیول آپ کو سمجھ آئیں گے انشاءاللہ، ون بائی ون ہم اس کو دیکھیں گے۔ اس کے بعد یہاں پر آج ہمارا جو کراس ہیئر ہے یہ بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ادھر آ جاتے ہیں کمانڈ ونڈو۔ کمانڈ ونڈو کیا، جب بھی ہم کوئی کمانڈ انٹر کرتے ہیں تو آٹومیٹک یہ کمانڈ اس پہ آ جاتی ہے۔ آپ یہاں پر انٹر بھی کر سکتے ہیں ڈائریکٹ، اور نارمل لکھ کے جب انٹر کرتے ہیں تو آٹومیٹک اس پر آ جاتی ہے، یہ ہماری کمانڈ ونڈو کہلاتی ہے۔ اس کے بعد نیچے ہمارے پاس آ جائیں اسٹیٹس بار۔ یہ اسٹیٹس بار آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس کے لیے ہیلپنگ کیز ہوتی ہیں، جو آپ F3 سے لے کے F12 تک جو آپ کے پاس کیز ہوتی ہیں وہ ساری ادھر سے کنٹرول ہوتی ہیں۔ آپ اس کو اس طرح بھی مینولی کر سکتے ہیں اور آپ کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس کچھ ہیلپنگ ہوتی ہے جس سے ہم ڈرائنگ بنانے میں سہولت فراہم کرتی ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس ورڈ کوآرڈینیٹ سسٹم ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ویو چینجر، کو ہمیں ڈیفرنٹ ویو سے دیکھنا ہو، فرنٹ سے، رائٹ سے، بیک سائڈ سے، اس کے آئسومیٹرک ویو سے دیکھنا ہو
تو ہم اس کو یوز کر کے چینج کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اس پہ آ جاتے ہیں سرچ کراس ہیئر کے بارے میں انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو ہم چلتے ہیں اپنی کمپیوٹر کی اسکرین پر۔ جو ہی ہم کمپیوٹر کی اسکرین پر آئے تو یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس ہے سول 3D 2014 میٹرک میں ہے، یہ یعنی ہمارے جو میٹر سسٹم وغیرہ ہوتے ہیں اس میں ہوتا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ یہ یوز کریں گے۔ اس کے لیے ہم رائٹ کلک کریں گے اس پہ، رن ایز ایڈمنسٹریٹر، جو ہم نے اس کو کلک کیا تو ہمارا جو آٹو کیٹ ہے سول 3D یہ ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر آپ کا کمپیوٹر اچھا ہے تو یہ سپیڈ سے کام کرے گا اور کام کرنے میں مزہ آئے گا۔ تو جو ہی ہم نے یہاں پر کیا، یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس ویلکم اسکرین آ گئی ہے۔ ویلکم اسکرین اصل میں کسی بھی سافٹ ویئر کی جو بیسک اس کے کچھ فنکشن بتاتی ہے کہ اس سافٹ ویئر کے اندر کیا کیا چیزیں مینشن ہیں۔ سپوز کریں یہاں پر دیکھیں جو ہی ہم نے اس کے فرسٹ آپشن پہ جسٹ اپنا کرسر رکھا تو یہاں پر ہمارے پاس ایک ونڈو اوپن ہوئی ہے جس میں ہمارے پاس کچھ روڈز ہیں۔ اس جگہ پہ یہاں پر دیکھیں یہاں پر کچھ روڈ مینشن ہے، اس کے بعد چھوٹے چھوٹے باکس وغیرہ، یہ چیزیں کیا ہیں، یہ پارسل وغیرہ انشاءاللہ میں آپ کو ڈیٹیل سے ان کے لیکچر میں بتاؤں گا اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ نیکسٹ آ جائیں کریٹ اے سرفیس، یہاں پر ہمارے پاس کچھ آپشن ہے۔ جو یہاں پر گئے تو ہمارے پاس اس طرح کے کچھ پہاڑی علاقہ آ گیا ہے، کچھ زمین ٹائپ کی آ گئی ہے، ڈلوان ٹائپ کی، تو یہ ہمارا سرفیس کہلاتا ہے۔ یہ سرفیس وغیرہ یہ آپشن اس کے اندر موجود ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس کچھ لائن ہے، اس پر کچھ پوائنٹ لگے ہوئے ہیں، اس پر کچھ اسٹیشن وغیرہ لکھے ہوئے ہیں، الائنمنٹ وغیرہ، یہ بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، اس میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس کچھ لیبل وغیرہ لکھے ہوئے ہیں، پروفائل بنی ہوئی ہے روڈز کی، ہم یہ بھی انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کریں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کچھ 3D میں کچھ کوریڈور بنا ہوا ہے روڈز کی شیپ کا، یہ کیا چیز ہے انشاءاللہ یہ بھی ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ کور کرنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس کچھ یوٹیلٹی کا کچھ ورک ہے، مین ہول ہے، پائپ لائن وغیرہ کا کام ہے۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس ایک اور سافٹ ویئر جس کے ساتھ یوز ہوتا ہے انفرا ورک، تو یہ بھی آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ون بائی ون ہم یہ چیزوں کو ایڈریس کریں گے۔ تو اس کو ہم کلوز کر دیں گے یہاں سے ڈائریکٹ۔ یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس جو فرنٹ اسکرین ہے، یہ چیزیں ہم اس کو وقتی بند کر دیتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے آ جاتے ہیں اس پورشن پہ، یہ جو ہمارا کوئک ایکسیس ٹول بار ہے جو کہ ہم سب سے زیادہ یوز کرتے ہیں۔ تو اس پہ جا کے یہاں پر دیکھیں سول 3D ہے، میں اس پہ جا کے کلک کروں گا تو اس کا ورک سپیس یہاں سے چینج کر سکتے ہیں ہم، اگر چاہتے ہیں کہ 3D میں کام کریں یا ڈرافٹنگ یا نوٹیشن میں کام کریں۔ تو جو ہم نے کلک کیا یہاں پر دیکھیں ہمارا جو ریبن پورشن تھا یہ سارا چینج ہو گیا ہے۔ ریبن میں اصل میں جدید سافٹ ویئر جتنے بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ مائکروسافٹ آفس ہے، مائکروسافٹ آفس کے آپ نے دیکھے ہوں گے اس کا ریبن اس طرح ہوتا ہے۔ آج کل یہ جو جدید سافٹ ویئر ہیں آٹوڈیسک کمپنی کے بھی، اس میں بھی اس طرح کے ریبن دیا گیا ہے۔ اس میں یہاں پر کچھ کمانڈیں یہاں پر سامنے شو ہوتی ہیں، تو یہ شو کرتی ہیں کہ یہ کون سا سافٹ ویئر ہے، ہر سافٹ ویئر ریلیٹڈ اس کی کمانڈز ہوتی ہیں۔ یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس جو ڈرافٹنگ ڈرائنگ کے ریلیٹڈ کچھ یہاں پر کمانڈز آ گئی ہیں۔ جو ہی ہم یہاں پر اس کو سول 3D میں کریں گے تو آپ کو واضح فرق پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس امپورٹ پوائنٹ، سروے، سرفیس، پارسل، گریڈنگ، الائنمنٹ، بالکل ڈیفرنٹ عام سافٹ ویئر سے، عام آٹو کیڈ سے بالکل ڈیفرنٹ اس کے جو آپشن آ رہے ہیں۔ تو یہ واقعی آٹو کیڈ سمپل سے کافی ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ یہ بالکل ڈیزائننگ کا کام کرتا ہے اور روڈ کے حوالے سے، انفراسٹرکچر ورک کے حوالے سے۔ تو انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سافٹ ویئر کیا خوبیاں ہیں۔ اس کے بعد ہم سب سے پہلے اس کی ڈرائنگ کی سیٹنگ کر لیتے ہیں۔ ڈرائنگ سیٹنگ کے لیے یہاں پر جائیں گے C3D میں جو ہمارا اپلیکیشن مینیو ہے، تو یہاں پر دیکھیں جنرل جو ہمارے ایک اس طرح کے آپشن آتے ہیں ہر سافٹ ویئر پہ، نیو اوپن کرنے کے لیے یہاں سے، اس کے بعد سیو ایز، جس میں آپ نے سیو کرنا ہو، جس فارمیٹ میں آپ یہاں سے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایکسپورٹ ہے کہ جس میں بھی آپ ایکسپورٹ کرنا چاہیں، پبلش، پرنٹ۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھیں ہمارا سیکنڈ لاسٹ جو ہے ڈرائنگ یوٹیلیٹی، یہاں سے ہم نے جا کے اپنی سیٹنگ کرنی ہے ڈرائنگ کے لیے۔ اس کے لیے یہاں پہ جا کے کلک کیا تو یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس دو، سب سے اوپر ہے ڈرائنگ پراپرٹی، سیکنڈ ہمارے پاس ڈرائنگ سیٹنگ۔ یہاں سے ہمیں جا کے سب سے پہلے ڈرائنگ کی سیٹنگ کرنی ہے۔ کوئی بھی ڈیٹا آپ امپورٹ کرتے ہیں سول 3D کے حوالے سے سائٹ سے جو آتا ہے، تو سب سے پہلے آپ کو ڈرائنگ سیٹنگ کرنی چاہیے۔ یہاں پہ جا کے میں کلک کروں گا، میرے پاس ایک ونڈو اوپن ہوئی ہے ڈرائنگ سیٹنگ۔ اس میں سب سے پہلا ہمارا آپشن ہے یونٹ اینڈ زون، ڈرائنگ یونٹس میں ہمارے پاس میٹرز ہیں۔ اگر تو آپ US میں کام کرتے ہیں تو وہاں پر نارملی فٹ یوز ہوتا ہے، ہم یہاں پر میٹر میں کام کریں گے، کیونکہ جو انڈیا، پاکستان، اس کے بعد جو گلف کنٹری ہیں ہمارے سعودی عرب، جتنے بھی گلف کنٹری ہوگی، اس کے بعد یورپ کنٹری میں بھی میٹر سسٹم یوز ہوتا ہے، تو ہم اس کو یوز کریں گے۔
उसके बाद एंगुलर यूनिट्स जो हमारे पास ड्राइंग है, इसकी डिग्रीज हैं। ग्रेड और ये भी यूज़ किया जाता था किसी दौर में, लेकिन हम यहाँ पर इसको डिग्री में यूज़ करेंगे, इसकी एक्यूरेसी बेहतर होती है। उसके बाद यहाँ पर देखिए इम्पीरियल टू मैट्रिक कन्वर्जन, फुट से जो मीटर की सेटिंग होती है। यहाँ पर देखिए इंटरनेशनल फिट है और यूएस फिट है, हम यहाँ पर इंटरनेशनल फिट यूज़ करेंगे। और जो यहाँ पर देखें हमारे पास ये यूएस है, जो यूएस में काम करते हैं, यूएसए कंट्री में, वहाँ पर फिट में काम होता है, हम यहाँ पर इंटरनेशनल फिट में करेंगे जो हमारा नॉर्मल होता है यूज़। उसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे सेट ऑटोकैड वेरिएबल टू मैच, हम जस्ट इसको 1 क्लिक चेक कर देंगे। ओके, उसके स्केल की तरफ आ जाएंगे। यहाँ पर जो इसका स्केल है इंशाल्लाह हमारी ड्राइंग में काफ़ी यूज़ होगा, इसकी बड़ी सहूलत है। मैं ये जस्ट यहाँ पर इसको एक चेंजिंग कर देता हूँ, आपको पता चल जाएगा ये चेंजिंग क्या है। जस्ट मैं 1 to 500 कर देता हूँ। ओके, इसको भी ओके। उसके बाद यहाँ पर आ जाए कैटेगरीज में जाके नो डेटम नो प्रोजेक्शन। असल में यहाँ पर जिस एरिया में हम काम कर रहे हैं, जिस एरिया में, जिस कंट्री में आप काम करें, उसके रिलेटेड हमें कुछ इन्फॉर्मेशन पुट करनी पड़ती है, ताकि जब हम पॉइंट इंटर करते हैं तो वो ऑटोमेटिक एक्सेस करता है कि ये इस एरिया में काम हो रहा है। तो मेरे पास इस वक्त सऊदी अरब का डेटा है, तो मैं इसको सऊदी कर दूंगा, सऊदी अरेबिया। ओके, आप यहाँ से अगर इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं, किसी और कंट्री में है, तो आप उसकी सेटिंग कर लें। उसके बाद यहाँ पर देखें अवेलेबल कोऑर्डिनेट सिस्टम, हम इसको जाके क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें हमारे पास जो कुछ 4 जोन है, सऊदी अरब को जो डिवाइड किया गया, ये 4 जोन में डिवाइड किया गया है। और आई थिंक इंडिया को 53-54 जोन में डिवाइड किया गया है। उसके बाद पाकिस्तान को भी काफ़ी जोन में डिवाइड किया गया है। ये डिपेंड करता है, ये सिर्फ इस पर नहीं कि इलाका बहुत बड़ा है, नहीं, अब सऊदीया बहुत बड़ा इलाका है, लेकिन सिर्फ इसको 4 जोन में डिवाइड किया गया है। मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर दूँ क्योंकि मेरे पास इसका डेटा है, एनुअल अब द यूटीएम जोन 38N। ओके, देन नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन। ओके, देन मैं इसको अप्लाई कर दूंगा। जो मैं अप्लाई करूँगी यहाँ पर देखिए मैंने स्केल कौन सा सेट किया हुआ है, 1 to 500, तो यहाँ पर भी 1 to 500 हो गया। अगर मैं यहाँ पर इसको जाके 1 to 1000 करूँगा, अप्लाई किया, यहाँ पर 1000 हो गया। ओके, अप्लाई किया, दिन ओके किया, हमारी ड्राइंग की एक सेटिंग होगी जो बेसिक है। उसके बाद हमने यूनिट सेटिंग करनी है। यूनिट सेटिंग के लिए आप सिंपल यू इन करें, तो यहाँ पर देखें डेसिमल ठीक है। ओके, यहाँ पर भी सेम वही सीन होगा, अगर आप फुट्स में काम कर रहे हैं तो फुट्स वाला सीन यहाँ पर यूज़ करेंगे, हमें यहाँ पर डेसिमल करेंगे क्योंकि हमने मीटर में काम करना है। इसके बाद यहाँ पर डिजिट 3 ठीक है, प्रिसिशन मीटर में ठीक है। ओके, उसके बाद जो हमारे पास जेनेरिक है हम इसको इंटरनेशनल रखेंगे। ओके, डेसिमल डिग्री मिनट सेकंड, ये असल में बात का डेटा ट्रावर्स इंटर करनी पड़ती है, उस वजह से यूज़ होता है, बाकी डिफरेंट फील्ड के रिलेटेड है। हम इसको नॉर्मली डेसिमल डिग्री रखेंगे। ओके, हम इसको 3 पॉइंट कर देंगे। ओके, देन ओके किया, तो ये यहाँ तक हमारी ड्राइंग की सेटिंग हो गई है। यानी इस लेक्चर में हमने ड्राइंग के बारे में, अपने सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें देख ली, उसके बाद हमने ड्राइंग की जो मेन सेटिंग है वो कर ली है। तो इंशाल्लाह जो हमारा बेसिक काम कंप्लीट हो गया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमने प्रॉपर पॉइंट को इंपोर्ट करना है, तो 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप इसको प्रॉपर तरीके से चलना है। तो मेरी आप स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। और हम जो वीडियो अपलोड करते हैं वो बिल्कुल सिविल फील्ड के रिलेटेड फील्ड वाला काम है, तो इंशाल्लाह आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। अपनी दुआ में मुझे याद रखें।